جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ بہا رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں تمہاری تکلیف کو اور تمہاری بے بسی کو۔ جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کر رہی ہے، یقین جانو یہی تکلیف جو ہے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب کر دے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک چیز سے واقف ہیں۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، اور یہ صبر جو ہے تمہیں بہترین رستے تک لے کر جائے گا۔ اور اللہ پاک پر یقین رکھنا اور توکل رکھنا، تمہارے لیے ضرور معجزات ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے مانگتی رہنا، بس تھوڑا سا صبر کرنا، پھر تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو، اور وہ وقت بہت قریب ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی تم مانگ رہی ہو وہ تمہارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے حساب مانگو، اور ایسے توکل اور یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے ہر منزل کو آسان کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حق میں بھی بہترین کر دیں گے۔ صبر آسان نہیں ہوتا ہے، اگر آسان ہوتا تو اس کا اجر اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ آپ تھک گئے ہیں، میں یہ بات مانتی ہوں، لیکن یقین جانیے اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، یہ بوجھ جو آپ پر آیا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔ اور ایسا توکل رکھیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا تھا، ایسا توکل رکھیے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اندھیرے کنویں میں کیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسا توکل رکھیے جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھا تھا۔ اللہ پاک سے مانگتی رہنا، اللہ پاک تو جانتے ہیں تمہارے دل کے حالات کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا اور مایوس نہیں چھوڑتے ہیں، اور مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے، مایوسی مت کرنا، اللہ پاک سے مانگتی رہنا۔ جب اللہ پاک نے تمہیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرما دی تو سمجھ جانا کہ تمہارے لیے سکون ہی سکون ہے، اور تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا، اور کبھی بھی مایوس مت ہونا، ہو سکتا ہے اگلے لمحے میں ہی تمہاری نامکمل کہانی مکمل ہو جائے، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنی طرف سے جمعہ مبارک کہنا چاہوں گی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں، تو اس کے بعد جو آگے ہم اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری ہے جو کہ ایک پیاری سی بہن نے اپنے بھائی کی میریکل سٹوری مجھے بھیجی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور چند سوالات جو ہیں وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، کام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم باجی، آپ مجھے بتائیے گا کہ رزق کے لیے جو ہے کون سی تسبیح پڑھتی تھی آپ، کیونکہ آپ ہی کافی عرصے سے جو ہے ہم لوگ پریشان ہیں، تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پچھلے 2-3 سال سے بہت زیادہ میں اسٹرگل کر رہی تھی، اور اس کے بعد بس اللہ پاک نے ساتھ دیا، اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی سب سے زیادہ جو ہے وہ میں استغفار کرتی تھی، اس کے بعد درود ابراہیم جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا کہ الحمدللہ اللہ پاک نے وہاں سے رستے بنائے جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ لوگ بھی جو ہے استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اور درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں تو بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ جو ہے درود ابراہیم بھی پڑھ لیجئے گا اور استغفار بھی کیجئے گا۔ ہر نماز کے بعد جتنا مرضی ہو سکتا ہے آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، اللہ پاک بہترین رستے بنانے والے ہیں۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کچھ عرصہ پہلے جو ہے میری انگیجمنٹ ٹوٹ گئی تھی، تو آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہوگا، تو آپ یہ بتائیں، میں جب سے آپ کی میریکل سٹوریز دیکھتی ہوں میں دعا کرتی ہوں، دل کرتا ہے میں اپنی دعا میں مانگتی رہوں، یہ بتائیں کہ کیا
آپ مجھے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، مجھے آنسر ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں دیکھو، لوگ جو ہوتے ہیں اگر آپ کے قریبی گھر والے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کو تسلی دینے کے لیے سمجھاتے ہوں گے کہ دیکھو جو ہو گیا ہے اس کو بھول جاؤ، یا تمہیں ہو سکتا ہے کسی بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہو، تو بس آپ پریشان نہ ہو۔ دیکھیں جو ہوتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، اور اس کے معاملے میں نہ کہ آپ کو معلوم ہوگا نہ کہ مجھے معلوم ہوگا کہ کیا بہتری ہے۔ لیکن میری پیاری، آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ آپ دعا کر رہی ہیں، تو میری پیاری بہن آپ دعا میں اپنے لیے بھی بہترین مانگیں اور اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، بس آگے آپ میرے حق میں بہترین کر دیں۔ کہاں سے آپ کے لیے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشان نہ ہوا کریں، اپنی دعا کو جاری رکھیں۔ میری پیاری بہن اپنے لیے بہترین چیز کو مانگے، اللہ پاک سے تھوڑا کیوں آپ لوگ مانگتے ہیں، اللہ پاک سے تو بے حساب مانگے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی توفیق ہمیں اسی لیے تو دی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل کھول کے مانگ سکتے ہیں۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ جو بھی پریشان ہیں تو میری پیاریوں دعا کا سلسلہ کبھی بھی چھوڑا مت کریں، اللہ پاک سے مانگتی رہا کریں، بس اپنے حق میں بہترین چیز کو مانگا کریں اور اللہ پاک کی رضا کو مانگا کریں، اللہ پاک بہتر سے بہترین کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ بہن نے لکھا ہے السلام علیکم آپی، کیا ہم جو ہے سجود میں آنکھ بند کر کے جو ہے آپی تسبیح کر سکتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیے گا ضرور۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن سجدے میں جا کر آپ دعا تو کر سکتی ہیں، اور آنکھیں بند کر کے واقعی میں جب انسان سجدہ کرتا ہے تو بہت سکون آتا ہے۔ اور میں بھی جب بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتی تھی تو میری پیاریوں مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ میں کتنے کتنے منٹ جو ہے وہ میں سجدے میں دعا کرتی رہتی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی دعاؤں کو مانگتی رہتی تھی، تو واقعی میں میری پیاریوں سکون تو بہت ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی تسبیح کر رہی ہیں، میری پیاری تسبیح جو ہے آپ ہاتھ پہ کر لیا کریں، تسبیح کے کاؤنٹر ہوتے ہیں ان پہ کر لیا کریں، سجدے میں اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ سجدے میں دعا کر لیا کریں، اللہ پاک قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اپنے حالات پہ جو ہے صبر کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو سجیشن کریں۔ چاہتے ہیں کہ ہم صبر کریں، پھر بھی آپ ہی کہیں نہ کہیں پر ہم شکایت کر بیٹھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا کریں، پھر آپ ہی وسوسے آ رہے ہوتے ہیں۔ سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ چلے میری پیاریوں تھوڑی سی جو ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب حالات زندگی کے ایسے ہو جائیں کہ جہاں پر ہمیں صبر ہی کرنا ہے تو ہم صبر پھر کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو میری پیاریوں اسی سلسلے میں بھی اللہ پاک جو ہے ہمیں دعا کی توفیق دیتے ہیں نا، اللہ پاک اسی لیے ہمیں دعا کی توفیق دیتے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے بار بار مانگیں اور بے حساب مانگیں، اور صبر کی توفیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو ہمیں کیسے صبر کی توفیق مل سکے گی۔ آپ لوگ خود سوچیں کہ شیطان جب انسان کو صبر کرتا ہوا دیکھتا ہے نا، چاروں طرف سے جو ہے نا انسان کو جو ہے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے خیالات ڈالتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے یہ دعا نہ کرے، یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دل میں بے چینی ہو کہ میں اتنے عرصے سے صبر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرے لیے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، میرے لیے تو کوئی میریکل ہی نہیں ہوا، تو میں کیسے دعا کرتی رہوں، یہ کرتا رہوں، اللہ پاک سے کس طریقے سے مانگوں۔ یہیں پر تو میری پیاریوں کے زندگی میں حالات مشکل ہو گئے ہیں، اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم آگے اپنی زندگی میں کیسے سروائیو کریں گے یا کیسے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو میری پیاریوں بس اللہ پاک سے ہی مانگتے رہنا ہے۔ یہاں پر صبر کرنا مشکل ہے، اسی لمحے میں آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر جب آپ کرتے ہیں تو اللہ پاک وہاں سے رستے بناتے ہیں جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو جو سمجھا رہی ہوتی ہوں نا، یہ میں آپ لوگوں کو اپنے طریقے سے سمجھا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ٹائم پر مجھے لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی تھی، ایون کہ ایسا ہوتا تھا کہ میری بہنیں جو ہے نا مجھے کچھ موٹیویشنل ویڈیوز بھی بھیجتی تھی کہ تم یہ سن لو، یہ دیکھ لو، ایسے کر لو، بذریعہ تو میں کہتی تھی ہاں جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، ہاں ٹھیک ہے اب میں ایسے کر لوں گی ویسے کر لوں گی۔ لیکن میری پیاریوں جب تک ہم اپنے دماغی طور پر جو ہے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں، ہم پر کوئی ویڈیو اثر کر رہی ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیں کسی بڑے کی بات کا سمجھانا اثر کر رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی میری پیاریوں ہم صبر کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو بس میری پیاریوں اس بات کو یاد رکھیں، یہیں پر کرنا جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب صبر نہیں ہو سکتا ہے، اللہ پاک وہیں سے رستے بناتے ہیں جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے میری پیاریوں تھوڑا نہیں مانگے، اللہ پاک سے بے انتہا مانگے، اور میری پیاریوں مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اتنا اسٹرانگ بنا لو، اللہ پاک وہاں سے رستے بنائیں گے انسان کے لیے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، بس
ہم یہ انسان ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو بس میری پیاریو اللہ پاک پر توکل رکھتے ہوئے اللہ پاک سے ہی کہیں کہ اللہ پاک آپ نے ہی مجھے سچویشن میں صبر دینا ہے اور اللہ پاک اس سچویشن میں میرے لیے جو ہے مشکل ہو رہی ہے لیکن آپ ہی مجھے ہمت دیں گے اور آپ ہی مجھے حوصلہ دیں گے تو انشاءاللہ میں جو ہوں اس سچویشن سے بھی نکل جاؤں گی. اللہ پاک بہتر سے بہترین کرے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. تو میری پیاری ایک اور جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم. آپ ہی پلیز یہ بتائیے گا کہ تہجد کے وقت اگر آپ ہی میں جاگی ہوئی ہوں تو کیا میں نماز پڑھ لوں وہ زیادہ بہتر ہے یا آپ ہی سونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے بعد ہی میں تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آمین ثم آمین. میری پیاری بہن اگر آپ جاگی ہوئی ہیں تو آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے. یہ نہ ہو کہ آپ سو جائیں اور اس کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا نہ کر سکے. بہتر یہی ہے کہ اگر آپ جاگی ہیں تو آپ پڑھ لیجئے گا, اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے. اور اگر میری پیاریو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم جو ہے تھوڑا سا سو جاتے ہیں اس کے بعد ہم جو اٹھتے ہیں تو پھر میری پیاریو اس میں تھوڑی سی اسٹرگل آتی ہے. پیاریو یہ ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت جو ہے جب ہم رات میں جاگتے ہیں اس کے لیے مشقت ہوتی ہے, اسٹرگل ہوتا ہے, تو پھر میری پیاری وہ جو بات ہوتی ہے وہ تو پھر ایک الگ بات آ جاتی ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آتا ہے جب انسان جو ہے اپنی نیند کو بیدار کرتا ہے, اپنی نیند سے وفا نہیں کرتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وفا کرتا ہے. تہجد تو اصل بات ہی یہی ہے نا کہ اللہ پاک سے وفا, کیونکہ میری پیاری یہ جو کال آتی ہے تہجد کی یہ تو پھر ڈائریکٹ کال آتی ہے, انسان کی سوتے سوتے میں آنکھ کھل جاتی ہے. اگر آپ جاگی ہوئی ہیں تو آپ پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے. اگر آپ سو کر اٹھیں گی تو اس کے لیے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ پاک بہتر سے بہترین کرے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. پھر یہ چند سوالات ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں, اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق آپ لوگوں کا جوابات دیے. اللہ پاک بہتر سے بہترین کرے. میں بھی سیکھ رہی ہوں, زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. تو میری پیاری آج کی جو میریکل سٹوری ہے میریکل آف درود ابراہیم وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم. آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں پر اپنا خاص کرم کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ میری بہن. اور آگے یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں آپ ہی میں جو ہوں آپ کو اپنے بھائی کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں. بھائی کی نیت صاف تھی تو اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی. الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک نے اب اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے. تو جو اس کی دعا قبول ہونے کی جرنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ایسا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں آپ ہی مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور چچا ہے ان کا بہت ہی اچھا بزنس وغیرہ تھا, تو آپ ہی وہ لوگ جو ہیں ہم سے کافی ریچ ہے. بھائی جو ہیں وہ چچا کی جو چھوٹی بیٹی ہیں ان کو بہت پسند کرتے تھے. اب آپ ہی ایسا تھا کہ جو میرے بھائی تھے اور جو میرے چچا کی بیٹی تھی ان کی ایج کا بھی تھوڑا ڈفرنس تھا. اس کی وجہ سے آپ ہی ہم لوگوں کو معلوم بھی تھا کہ میرے بھائی جو ہے ان کی بیٹی کو پسند کرتے ہیں, لیکن آپ ہی ہم لوگ اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ چچا جو ہے کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ہم لوگوں کو نہیں دیں گے. ظاہر ہے آپ ہی سٹینڈرڈز کا بھی ڈفرنٹ تھا, فیملیز کا بھی ڈفرنس کافی حد تک تھا اور آپ ہی ایج گروپ کا بھی کافی زیادہ ڈفرنس آ جاتا تھا. بھائی کی یہی خواہش تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ آپ ہی میری کزن سے شادی کرے اور آپ ہی بس وہ کہتے تھے کہ میں اتنا کر لوں کہ چچا جو ہے کبھی انکار نہ کرے شادی کے لیے. اب آپ ہی ایسا تھا کہ جو میرے چچا تھے وہ ابو سے تو چھوٹے تھے لیکن آپ ہی ماشاءاللہ سے چچا نے چھوٹی ایج میں کافی کچھ بنا لیا تھا. اب آپ ہی بھائی کی خواہش یہی تھی کہ بھائی چاہتے تھے کہ بس چچا کے گھر سے رشتہ لینا ہے, تو آپ ہی بھائی نے دن رات محنت کی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے. پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو ایسا صلہ دیا کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے بھائی نے آپ ہی اپنی محنت سے جو ہے 2 شاپس ماشاءاللہ سے بنا لی. بھائی نے امی کو بولا اور ابو کو بولا کہ جا کر جو ہے آپ رشتے کی بات کریں, اب تو چچا کبھی بھی کسی بات پر انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں. جب ہم لوگ ان کے گھر رشتہ لے کر گئے تو ان لوگوں کے ڈرائنگ روم میں جو ہے آلریڈی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ اس کے بعد جب میرے چچا اور چچی جو ہیں وہ فری ہو گئے تو اس کے بعد ساری بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہاں جس کا رشتہ آیا ہوا تھا تو اس کی ہی بات پکی ہوئی ہے. آپ یقین کریں کہ ہم لوگوں کا تو دل ٹوٹ سا گیا اور ہم لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے, ہم تو اپنے بھائی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے. میرے بھائی نے اتنے سالوں محنت کی ہے اور اس کا یہ صلہ مل رہا ہے کہ آج میرے بھائی کی پسند جو ہے وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے. آپ ہی ہم لوگوں نے اس وقت کچھ نہیں بولا, مبارک بات وغیرہ دی. انہوں نے بتایا کہ ہم نے اگلے ہفتے ہی جو ہے انگیجمنٹ
انگیجمنٹ کی ڈیٹ وغیرہ فکس کی ہے۔ ایسا ہوا کہ جب ہم لوگ گھر واپس آ گئے تو بھائی نے پوچھا کہ امی کیا بنا ہے، ابو سے پوچھ رہے تھے، ہم لوگ خاموش تھے۔ اب ہم بھائی کو کیا کہتے، بھائی جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہے وہ لڑکی اب کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ خیر آپ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے بھائی کو یہ ساری بات بتانی پڑی۔ بھائی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور مایوس ہو گئے، کیونکہ آپ ہی بھائی کی ایک ہی تو یہ خواہش تھی، بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب آپ ہی ایسا ہوا، کزن کی انگیجمنٹ تھی، چچا نے اسپیشلی کال کر کر ہم لوگ کو بولا کہ آپ سب نے آنا ہے۔ میرے بھائی کی پسند تھی، بھائی کی آنکھوں کے سامنے جو ہے آپ ہی وہ کسی اور کی ہو رہی تھی اور آپ ہی اس کو جو ہے وہ رنگ پہنا دی گئی، اور آپ یقین کرے کہ میرے بھائی کی آنکھوں سے میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے آنسو گرتے ہوئے اس لڑکی کے لیے دیکھے۔ خیر آپ اس کے بعد ایسا ہوا کہ میرے چچا کی جو بیٹی ہے اس کی منگنی وغیرہ ہو گئی، اور آپ ہی ظاہر ہے ان کی آگے 6 مہینے بعد شادی بھی تھی۔ ہم لوگوں نے تو آپ ہی بالکل ہر طرح کی جو تھی ہوپ چھوڑ دی تھی۔ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ بھائی نے بھی آپ ہی یہی سوچ لیا تھا کہ بس اب کیا ہو سکتا ہے، اس کا رشتہ ہی کہیں اور ہو گیا ہے، اب آگے کیا ہوگا۔ اس کے بعد خیر آپ ہی بھائی جو ہے اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ ہاں یہ تھا کہ آپ ہی اس کے چہرے کی بے رونقی ہم لوگ کو بتاتی تھی کہ وہ کتنا زیادہ پریشان ہے، لیکن آپ ہی وہ ہمارے سامنے جو ہے کبھی بھی شو نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ بس اس کے بعد جو ہے آپ ہی ظاہر ہے بھائی کے رشتے وغیرہ بھی امی دیکھنے لگ گئی۔ امی نے کہا کہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو اب تم کس چیز کا روگ بنا رہے ہو۔ ظاہر ہے آپ ہی ماؤں سے تو برداشت نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بے رنگ سا ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ اس کی زندگی ہی ختم ہو جائے۔ امی نے کہا کہ یہاں پر سب کچھ نہیں رک جاتا، تمہارا کتنا اچھی جگہ پر رشتہ کروں گی، یہ پورا خاندان حیران ہو جائے گا۔ اب آپ ہی بھائی خاموش سے ہو گئے۔ اب آپ ہی بھائی بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان جو ہے شاپ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر آپ ہی ان کے پاس جو ہے ایک انکل آتے تھے روزانہ کے روزانہ، اور بھائی کی جو بھی توفیق ہوتی تھی وہ ان کو دیا کرتے تھے۔ پھر آپ ہی ایسا ہو گیا تقریباً 2-3 ہفتے بعد وہ انکل آئے۔ بھائی نے کہا کہ انکل جی کدھر غائب تھے آپ کی طبیعت وغیرہ تو ٹھیک تھی۔ آپ ہی ایسا ہوا کہ ان انکل نے بھائی سے کہا کہ کیوں اتنے مایوس بیٹھے ہوئے ہو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، آج تمہارا چہرہ ہی بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ خیر آپ ہی بھائی نے کہا کہ انکل جی دعا کریں آپ میرے حق میں، اللہ پاک مجھے صبر عطا فرما دے۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی کس بات کا صبر مانگ رہے ہو۔ اب آپ ہی بھائی نے ان انکل کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا جاؤ میری تمہیں دعا لگ جائے گی، اللہ پاک دیکھنا تمہاری محبت کو تم تک واپس لے آئیں گے۔ آپ ہی بھائی نے کہا کہ نہیں نہیں انکل آپ ایسے نہ بولیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھیں، اللہ پاک اس کا نصیب آگے بہترین کرے۔ بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے صبر دے دیں اور میں اس کو بھول جاؤں۔ اب آپ ہی ان انکل نے کہا کہ بیٹا تم درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اپنے صبر کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر بھی دے دیں گے اور جو تمہاری دعا ہے اللہ پاک اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ اب آپ ہی بھائی نے جو ہے ان انکل کے کہنے پر درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جو ہے کچھ اچھے لوگوں سے انسان کو ملوا دیتے ہیں۔ اب آپ ہی وہ انکل کا آنا جو ہے بھائی کے لیے وسیلہ بن گیا اور بھائی نے آپ ہی درود ابراہیم ماشاءاللہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایون کہ آپ ہی بھائی بتاتے ہیں کہ وہ شاپ پر بھی بیٹھے ہوتے تھے، 1000 مرتبہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے درود ابراہیم پڑھ لیا کرتے تھے، اور گھر میں بھی ہوتے تھے ہر نماز کے بعد بھی جتنا ہو سکتا تھا درود ابراہیم پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ وہ کہ 4 مہینے گزر گئے اور اس کے بعد آپ ہی ہمیں پتا چلا کہ جو میرے چچا کی بیٹی ہیں ان کی انگیجمنٹ ٹوٹ گئی ہے، اور آپ ہی اس لڑکے نے خود ہی جو ہے آگے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ میری کزن جو ہے ان کے خاندان کی طرح موڈ اسکاٹ ہو جائے، میری چچا کی بیٹیاں ہیں وہ ماشاءاللہ سے باپ پردہ ہیں، اور آپ ہی وہ کس طریقے سے ایسے لوگوں کی بات کو مان سکتی تھی۔ بس آپ ہی میرے چچا اور چچی کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے کہا کہ چلو ایک اسٹرانگ فیملی سے رشتہ آیا ہے تو بیٹی کا رشتہ وہاں کر دیتے ہیں۔ بات سچ ہوتی ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے اس کو اپنے مطابق کے لوگوں میں ہی رشتہ کرنا چاہیے۔ خیر اس کے بعد آپ ہی جب اس لڑکی کی انگیجمنٹ ٹوٹ گئی، امی ابو جو ہے رشتہ لے کر آپ ہی ان کے گھر گئے، اور آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے ان لوگوں نے انکار نہیں کیا، اور آپ ہی بلکہ چچا نے بولا کہ آپ لوگوں نے یہ بات مجھ سے پہلے کیوں نہیں کی تھی، بھلا آپ کے بیٹے سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور ہو سکتا تھا، بس میں تو سوچتا تھا کہ میں چھوٹا بھائی ہوں، آپ لوگ مجھے رشتہ نہیں دیں گے۔ اب آپ ہی وہاں پر میرے ابو یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، وہ لوگ رشتہ نہیں دیں گے، لیکن میرے بھائی کی محبت کو لکھا تھا تو آپ یقین کریں کہ وہ کسی اور کی بھی ہو کر اللہ پاک نے میرے بھائی کے نصیب میں اس کو واپس بھیج دیا۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ نے جو چیز نصیب میں لکھی ہوتی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے آپ ہی نہ کہ میرے بھائی کے جو ہے فائنینشلی حالات کو اسٹرانگ کیا، بلکہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے میرے بھائی نے اب اپنا گھر لے لیا ہے۔ بھائی اور بھابھی جو ہیں وہ رہتے ہمارے ساتھ ہی ہیں، کیونکہ آپ ہی میری بھابھی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم سب ساتھ مل کر رہیں گے۔ اب آپ ہی لیکن اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بھائی نے آپ ہی اپنی زندگی میں زیرو سے سٹارٹ لیا تھا، اور
अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे भाई के पास हर एक चीज़ मौजूद है। आप ही अल्लाह पाक कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि आप ही मेरे भाई और भाभी को अल्लाह पाक ने बहुत ही प्यारा सा बेटा दिया है। आप ही लोगों ने बहुत कुछ किया मेरे भाई भाभी के साथ, जो कि काफ़ी पर्सनल भी होगा तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं ये बताऊँगी कि जब लोग किसी से हसद करते हैं तो वो किसी भी हद तक जो है वो गिर जाते हैं। बस अल्लाह पाक बेहतर से बेहतरीन करे और अल्लाह पाक सबके हक में आसानियाँ फरमाए। अपनी प्यारी बहनों को भी बताइएगा कि दरूद इब्राहिम की कसरत कर ले और अल्लाह पाक पर यकीन रखे। जो चीज़ आपके नसीब में है वो आपको मिलकर ही रहती है। अब आपके सामने मेरे भाई की मिसाल है कि वो लड़की जो है किसी और की हो चुकी थी, लेकिन आप ही अल्लाह पाक ने उसको मेरे भाई के नसीब में लिखा था और मेरे भाई की नीयत साफ़ थी और सच्ची मोहब्बत थी। अल्लाह पाक ने उसके लिए रास्ते बनाए और अल्लाह पाक ने आसानियाँ फरमाई। सबके हक में बेहतर से बेहतरीन करे और अल्लाह पाक आपको और आपकी प्यारियों को बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और बहुत सारी तरक्की दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी भी शादी है नवंबर के एंड में, तो आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैर आफियत के साथ सारे मामलात हल कर दें। अल्लाह पाक सब बच्चियों का नेक नसीब करे और अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको अजर अता फ़रमाए और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने भाई की मिरेकल स्टोरी जो है हम तक पहुंचाई है। तो मेरी प्यारियों, इनके भाई के लिए जो है दरूद इब्राहिम पढ़ने का अल्लाह पाक ने वसीला बनाया। कहती हैं कि इनके भाई जो है माशाल्लाह से दिन में 1000 मरतबा भी दरूद इब्राहिम पढ़ लेते थे और हर नमाज के बाद भी जो है दरूद इब्राहिम पढ़ते थे। अल्लाह पाक रास्ते बनाने वाले हैं, अल्लाह पाक कौन फरमाने वाले हैं। तो मेरी प्यारियों, आप लोग भी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, दरूद इब्राहिम को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। दरूद इब्राहिम पढ़ने से लगेगा कि आपके अपने अंदर रूह का आपको कितना सुकून मिलता है, आपकी ज़िंदगी कितनी स्मूथ हो जाएगी। आप लोग लाजमी दरूद इब्राहिम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अल्लाह पाक सबके हक में बेहतर से बेहतरीन करें। मेरी प्यारियों, मेरी हमेशा दिल से दुआ होती है अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी प्यारियों के बहुत बहुत नेक नसीब करें, प्यारियों के लिए भी मिरेकल्स करें और अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी प्यारियों के दिलों की हाजात को, दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। जो मेरी बहनें मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हें नेक और स्वालिहा और फरमा बरदार औलाद अता फरमाए और जिनकी औलाद है अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी औलाद को नेक और फरमा बरदार बनाए। हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए, घर होकर इसमें बरकत अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, रहमत बरकत फजीलत नाजिल फरमाए। कोई गलती कोताही हो गई तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारी हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यही पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।